السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم لوگ تختی نمبر 9 پڑھیں گے اور اظہار کا قاعدہ پڑھیں گے۔ اظہار کہاں پر کیا جائے گا؟ حروف حلقی جو ہے 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی آئے تو حروف حلقی کیا ہے؟ ایک مرتبہ سن لیجئے: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلدی پڑھیں گے، اس کو جو ہے اظہار کہا جاتا ہے۔ اب آئیے اس کی مثال دی گئی ہے: طیرا ابابیل۔ تو یہاں پر جو ہے یہ را دو زبر رن اس لیے پڑھا گیا کیونکہ حمزہ زبر آ یہاں پہ آیا، تو یہاں حمزہ زبر آ تنوین کے بعد آیا ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر اظہار کر کے ہم لوگ پڑھیں طیرا ابابیل۔ یہاں پر نار حامیۃ، یا ہا کا قاعدہ آ گیا۔ دیکھیے یہ حرف حلقی میں سے ہا آیا تنوین کے بعد، دو پیش ہے، تو اس لیے یہاں پر اظہار کر کے پڑھا گیا نار حامیۃ۔ یہاں پر لمن خشی، یہاں پر جو ہے نون ساکن ہے، تنوین اور نون ساکن دونوں کا جو پروناؤنسیشن ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، یعنی نون کی آواز آتی ہے، نہ کی آواز آتی ہے وہاں پر، جیسے طیرن اور جیسے میم نون زبر من، دونوں میں سیم آیا، میم دو زبر من یا میم نون زبر من، دونوں کی آواز سیم ہے۔ تو تنوین ہو یا نون ساکن ہو، جس نون پر جو ہے جزم ہوتا ہے اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد بھی اگر حرف حلقی آئے گا تب بھی جو ہے ہم وہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی نون کی آواز کو بالکل ظاہر کر دیں گے۔ لمن خشی، دیکھیے خا جو ہے حرف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی اظہار ہوا۔ من غیرہ، یہاں پر بھی جو ہے غین جو ہے حرف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر نون ساکن جو ہے ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ من غیرہ یومئذ علیہا، یہاں پر جو ہے عین حرف حلقی میں سے ہے، اس لیے تنوین کے بعد یہاں دو زیر ہے، دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کہلاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے دو زیر تنوین آیا، اس کے بعد حرف حلقی آیا، اس لیے یہاں پر بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ منہ خطابا، منہ خطابا، یہاں پر جو ہے منہ اس لیے پڑھا گیا کیونکہ ہا جو ہے یہ حرف حلقی میں سے، اس لیے منہ خطابا پڑھا گیا۔ من عین آنیۃ، یہاں پر جو ہے من اس لیے پڑھا گیا کیونکہ نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، عین حرف حلقی میں سے ہے۔ کفوا احد، یہاں پر بھی دیکھیے تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور یہ حرف حلقی میں سے، تو کفوا احد اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ یہاں پر حرف حلقی آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہاں پر بھی جو ہے تنوین کا جو ہے نون ساکن کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے، نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہے۔ فمن عفی، یہاں پر بھی جو ہے نون ساکن کا ہی قاعدہ ہے اور نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم اظہار کر کے پڑھیں گے۔ من اخیہ، یہاں تمام جو ہے حرف جو ہے اظہار کے بارے میں ہی مثال دیا گیا ہے۔ من اذن، یہاں نون ساکن کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے۔ کتاب حکیم، کتاب حکیم، یہاں پر جو ہے دو پیش ہے، یعنی تنوین کے یہاں بھی قاعدہ ہے اور دو جو ہے تنوین کے بعد ہا جو ہے حرف حلقی ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم اظہار کر کے پڑھے ہیں۔ عذاب غلیظ، یہاں پر بھی جو ہے اسی لیے اظہار کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی تنوین ہے اور غین حرف حلقی میں سے۔ حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد، یہاں پر اس لیے یہاں پر اس کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد جو ہے حرف جو ہے حلقے میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کیا گیا۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ حرف حلقی کو یاد کر لیجئے، حرف حلقی زبانی یاد رہے گا تو کہیں بھی آپ جو ہے بآسانی جو ہے اس قاعدے کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کو جو ہے آپ سامنے اس کو ملحوظ رکھ کر جو ہے قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تمام جو ہے مثالیں دی گئی ہیں، جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس سے پہلے والے سبق میں بھی بتا چکا ہوں، اس میں بھی بتا رہا ہوں، اور جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش اور جس نون پر
اگر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. کسی بھی حرف پر بھی ساکن جو ہے جزم ہو اس کو ساکن کہہ دیا جاتا ہے. تو نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو وہ جو ہے تنوین کہلاتا ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائے گا. یہ 6 حروف آ جائیں گے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کی آواز کو بالکل ظاہر کریں گے، بلا گناہ کے پڑھیں گے. اسی کو اظہار کہا جاتا ہے. ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ سبق سمجھ میں آئی ہوگی. اور اللہ وحدہ لا شریک کی دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تمام کو جلد سے جلد جو ہے قرآن صحیح طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.